اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سے ذوالحج کے دن مسلسل آگے گزرتے جا رہے ہیں۔ آج پاکستان کے اندر 7ویں ذوالحج ہے، دوسرے ملکوں میں 8 شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور امید ہے کہ سب لوگ تکبیرات پڑھ رہے ہوں گے اور پڑھنا چاہیے، اور آگے تو اور بھی زیادہ تکبیرات پہ زور دیا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہمارے پاکستان کے وقت کے حساب سے منگل کو ہمارا یوم عرفہ کا دن ہے، اور یوم عرفہ کے دن صبح فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہے تکبیرات زیادہ بھرپور طریقے سے، اور ایام تشریق کے آخری دن تک جو ہے وہ رہتی ہیں عصر کی نماز کے بعد تک، مغرب سے پہلے پہلے۔ اب ایام تشریق کے دن کیا ہیں؟ ایام معدودات، جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے تھوڑے دنوں کے حساب سے، وہ 3 دن ہیں 11، 12 اور 13 ذوالحج کے۔ تو یوم عرفہ 9 ذوالحج کو فجر کی نماز کے بعد سے تکبیرات شروع ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی یوم تشریق تک رہیں گی، آخری دن تک اس کے، اور یوم نحر 10 ذوالحج۔ تو یہ 5 دن بہت خوبصورت ہے، اور پھر 11، 12، 13 ذوالحج کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی تکبیرات خوبصورتی سے پڑھی جا سکتی ہیں ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور ان تکبیرات کا جو ہے ذکر کافی الگ الگ احادیث کے اندر مختلف الفاظوں سے ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں پہلے کہنا چاہ رہی تھی، وہ یہ ہے کہ ایام تشریق کے اندر 2 چیزوں کا خاص اہتمام کرنا ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر اور کھانا پینا۔ تو پہلے تو ہم بات کریں گے تکبیرات کے اوپر، جو کہ بہت ضروری ہیں، اور آپ اپنے گھروں میں بھی پڑھیں تاکہ آپ کی فیملی ممبرز اگر بھول جائیں تو ان کو یاد آ جائے اور وہ بھی پڑھیں۔ آپ بھائی دوستوں میں جائیں تب بھی پڑھیں تاکہ اگر ان کو یاد آ گیا تو ان کے ساتھ مل کے پڑھیں۔ پہلے تو ایسے ہوتا تھا، صحابہ کرام وہ تو منا کے اندر خیمہ میں بھی بیٹھے ہوئے پڑھتے تھے، وہ مسجدوں میں بھی پڑھتے تھے، وہ مجلسوں میں بھی پڑھتے تھے، وہ چپائی پہ بیٹھے ہوئے بھی پڑھتے تھے، وہ تو جا کے بازاروں میں پڑھتے تھے، بلکہ اتنا اونچا پڑھنا شروع کرتے تھے کہ سب کو یاد آ جاتا تھا، اور پھر وہاں پہ ایک کے بعد ایک سب جمع ہو جاتے تھے، اور کہتے ہیں منا اس وقت تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا، اتنی خوبصورت آواز لگتی ہوتی تھی۔ سوچیں کتنا خوبصورت لگتا ہوگا وہ وقت۔ اور ابھی میں جب دیکھتی ہوں کہ ہم کبھی اگر بازار جاتے ہیں تو میں نے تو کبھی کسی کو وہاں پہ فارغ بیٹھے ہوئے دکاندار کو بھی تکبیرات پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بھی خاموشی سے اپنے موبائلز پہ لگے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ اتنے مصروف ہو چکے ہیں دوسری چیزوں میں کہ ان کو یاد ہی نہیں کہ یہ خوبصورت دنوں میں وہ کیا چیز کو کھو رہے ہیں۔ کتنا ضروری ہے ان کو پڑھنا، خالی خود نہیں، سب کو پڑھانا ہے۔ آدمیوں کو حکم ہے کہ اونچی آواز میں، عورتوں کو تھوڑا دبی ہوئی آواز میں پڑھنا چاہیے، اور اکیلی ہوں تو وہ بھی اونچا پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور بڑی خوبصورت تکبیرات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ایک اور بھی ہے، وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو یہ اتنی خوبصورت تکبیرات ہیں کہ ان کو پڑھیں، اور اگر آپ ایسے کوئی مصروف ہیں تو آپ اونچی آواز میں اپنے موبائل پہ لگا لیں تاکہ وہ پورے گھر میں اس کی آواز گونجے، اور ساتھ ساتھ آپ بھی دہراتے جائیں۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہوتی وہ اس طریقے سے کر لیں، پر اس کی آواز گونجنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ایام تشریق۔ تو انشاءاللہ تعالی 10 ذوالحج کو قربانی کے پہلے دن، جب عید کا پہلا دن ہے، اس کے بعد 11، 12، 13 یہ 3 دن جو تھے یہ لوگ منا میں رہتے تھے، اور مرضی تھی رہنا ہے رہو، نہیں مرضی نہ رہو تو واپس چلے جاؤ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش وہاں پہ رکھی تھی۔ اور ان 3 دنوں کے اندر سختی سے منع ہے روزہ رکھنے سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فیسٹیول کے دن ہے، عید کے دن ہے، خوشیاں منانے کے دن ہے، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی جاؤ، دوسروں کو بھی بلاؤ۔ تو ان دنوں میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، یقیناً سوموار کا رکھتے ہیں، پیر کا، جمعرات کا رکھتے ہیں، ایام بیت کے روزے رکھتے ہیں، تو ایام بیت کے روزے تو آتے ہیں چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، تو 13 کا روزہ نہیں رکھنا،
تو اس میں پھر کیا کرنا ہے کہ 14, 15 اور 16 کو رکھ لیں روزہ، یا اس کے بعد آپ رکھ لیں، تو آپ کے وہ 3 دن کے روزوں کا ثواب آپ کو بھرپور مل جائے گا۔ اسی مہینے میں آپ 3 دن چاہے ایک آج رکھ لیں، ایک آلٹرنیٹ ڈیز پہ کر لیں، تو آپ کو ثواب اتنا ہی مل جائے گا۔ لیکن بہتر ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا حکم کن کو ہے؟ جو حج تمتع کریں یا حج قران کریں، وہ اگر قربانی نہیں کر پائے وہاں پہ سنت ابراہیم، کوئی مجبوری ہو گئی ہے، کوئی حالات کی بنا پہ، تو اس وقت وہ پھر 3 روزے وہاں پہ رکھیں گے اور باقی کے 7 روزے اپنے ملک واپس آ کے رکھیں گے۔ تو 10 روزے رکھنے کا حکم ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، وہ رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ 3 وہاں پہ ہی رکھنے ہیں اور 7 واپس آ کے رکھنے ہیں۔ تو باقی لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، وہ اپنے روزے بعد میں رکھ لیں، اگلی پیر کو رکھ لیں، اگلی جمعرات کو رکھ لیں، یا جو ایام بیت کے رکھتے ہیں وہ آگے کے دن کر کے تب رکھ لیں، لیکن اپنے اس فیسٹیول کو خوبصورت طریقے سے گزاریں، بہترین اعمال کریں۔ بہترین اعمال ان 10 دنوں میں کرنے کا جو حکم ہے وہ خالی فرائض نہیں ہے، ان بہترین اعمال میں آپ کا اخلاق سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بہتر ہو۔ آپ کا لوگوں کی ٹورڈز جو رویہ ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، آپ کے دل کو کینہ سے پاک ہونا چاہیے، حسد سے، لڑائی جھگڑوں سے دور ہو جائیں۔ یہ بہترین اعمال ہے۔ سب کے ساتھ اچھا سوچیں، سب کے لیے اچھا سوچیں اور سب کے ساتھ اچھا کرنے کا سوچیں، یہ بہترین اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، میں اپنے فرائض تو شاید پھر بھی معاف کر دوں، پر میں جو حقوق العباد ہے وہ نہیں معاف کر سکتا، کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ تمہارا سارا معاملہ ہے، اور جس کے ساتھ برا کیا، جس کے لیے برا سوچا، وہ وہی معاف کرے گا۔ تو یہ اس سے بہترین دن نہیں ہو سکتے کہ اپنے رویوں میں لچک لے کر آئیں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے دماغ پہ جو غصہ رکھا ہوتا ہے، ہر وقت جو چڑ ہوتی ہے، باہر کے کاموں کا جو غصہ ہوتا ہے وہ گھروں میں لے کر مت آئیں، گھروں میں سکون رکھیں اور باہر بھی اچھے طریقے سے ملیں، کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد لوگوں نے ہماری نمازوں کو کاؤنٹ نہیں کرنا، ہمارے مرنے کے بعد لوگوں نے ہمارے اخلاق کو یاد رکھنا ہے، ہمارے اچھے رویوں کو یاد رکھنا ہے اور خوش ہونا ہے ذکر کرتے ہوئے، تو ہمیں ایسے لوگوں میں شمار ہونا ہے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، اور تکبیرات پڑھنے سے رکیے گا نہیں، وہ ادا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔